اگر کسی مرد جس کی داڑھی اور سر کے بال 30 سال کی عمر میں ہی سفید ہو چکے ہوں، کیا وہ اپنی داڑھی اور سر کے بالوں کو کالے رنگ کے ساتھ رنگ سکتا ہے یا اسے بھی مہندی ہی لگانی ہوگی؟ بہت کریٹیکل سوال ہے اور یہ موسٹ آسکڈ کوسچن ہے اس ماڈرن ایرا کا، اور یہ وہ ایشو ہے جس کی وجہ سے کتنے لوگ بیچارے داڑیاں نہیں رکھتے کہ ان کی داڑیاں بہت پہلے ہی سفید ہو چکی ہوئی ہیں. اب ان کو شرم آتی ہے اگر ہم داڑھی رکھیں گے تو ہو سکتا ہے ہم اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہوں تو کوئی نالا لگے اے سورے ہی نال تیرے کوئی نہیں پیڑی ہے سورا جا رہا ہے، یعنی وہ سسر ہے یا خاوند ہے. اس کی وجہ سے لوگ داڑھی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. میں نے الحمدللہ کتنے لوگوں کو اسی وجہ سے داڑیاں رکھوائی ہیں کہ بھائی آپ داڑھی کو کالے بال سے کالے رنگ سے رنگ سکتے ہیں. وہ احادیث کی غلط انٹرپریٹیشن کی گئی ہے اور میں اس میں یعنی تفرد کا شکار نہیں ہوں، میں قرآن و سنت سے دلائل آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. دیکھیں اصولاً حدیث وہ ہے جو بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ داڑھیوں کو نہیں رنگتے، تم داڑھیوں کو رنگو. نبی علیہ السلام نے داڑیاں رنگنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ حکم واجبیت کے درجے میں نہیں ہے، افضلیت کے ہے. کیونکہ واجبیت کے درجے میں ہوتا تو جن صحابہ کرام کی داڑیاں سفید تھی تو وہ نعوذ باللہ حرام کے مرتکب ہوئے. جس طرح کہ جماعت المسلمین والوں کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں جی داڑھی رنگنا ضروری ہے، نہیں رنگیں گے تو آپ حرام کے مرتکب ہوں گے. کیونکہ ان کو تو صحابہ کرام تابعین کے جو افعال ہیں، ان کے جو اقوال اور اعمال ہیں، ان کی تو الف بے نہیں پتہ. وہ تو بس وہ چند رٹی رٹائی چیزوں پہ جو وہ مسعود صاحب لکھ گئے اس کے اوپر چل رہے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. انس ابن مالک سے کسی نے پوچھا کہ کیا نبی علیہ السلام اپنی داڑھی اور سر کے بالوں کو رنگتے تھے؟ تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کو تو رنگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ وفات کے وقت بھی آپ کے 20 سے زیادہ بال 20 اس سے بھی کم بال تھے جو سفید ہوئے تھے کن پٹی پر. کن پٹی پہ چند بال سفید ہوں، پوری داڑھی کالی. سر 63 سال کی عمر میں لیونر ایئرز کے اعتبار سے، اور 61 ایئرز کی ایج نبی علیہ السلام کی عیسوی اعتبار سے، اور داڑھی ساری کالی، کیونکہ کالی داڑھی خوبصورتی کی علامت ہے. نبی علیہ السلام اس کائنات کی خوبصورت ترین تخلیق ہیں اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ چیز ہمیں امت تک میسج دی ہے کہ کالی داڑھی خوبصورتی کی علامت ہے. اس لیے اپنے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنائی ایسا کہ ان کی داڑھی سفید نہیں ہوئی. لہٰذا جن لوگوں نے خواب میں سفید داڑھی میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے نا، نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا ہوا. اب میں اس طرف نہیں جاتا، اور کہانیاں کھوڑ جائیں گی. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے اس میں بتایا کہ کون کون سی نشانیاں ہیں جن کے تحت نبی علیہ السلام ہوں گے، ورنہ آپ کے ذہن کا تخیل ہے وہ. ٹھیک ہے، اور کئی یہ کریٹیکل باتیں میں آج اس کو سکپ کرتا ہوں، پھر اور طرف بات چل پڑے گی. تو نبی علیہ السلام کو داڑھی رنگنے کی نوبت نہیں. چند اصحاب کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو کہ یہ جو سفید بال ہیں کبھی مہندی رنگ کے دیکھے ہیں. ان احادیث میں تطبیق یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اکثر اپنی داڑھی کو نہیں رنگتے تھے، ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی، کبھی کبھار رنگ لیتے تھے. اس لیے انس ابن مالک جو 10 سال تک وضو کروا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کے تو چند بال سفید تھے، ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. تو اگر یہ واجب ہوتا تو نبی علیہ السلام اپنے بالوں کو سفید نہ رہنے دیتے. یہ واجبیت نہیں ہے بلکہ افضلیت ہے. جس طرح کہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے اپنے کف میں شادی کرو، یہ واجب نہیں ہے، افضلیت ہے. اسی کی بنیاد پہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے شیعہ نے یہ فتنہ کھڑا کیا، اور چند بریلویوں نے، کہ سید کا غیر سید سے نکاح نہیں ہوتا. حالانکہ ایران میں سید غیر سید کا نکاح ہوتا ہے. امام خمینی کا جو داماد تھا وہ غیر سید تھا، خود وہ سید. اس وقت جو موجودہ ان کے مفتی اعظم ایران ہے خامنائی صاحب، ان کا اپنا داماد غیر سید ہے. اور یہ بھی یہاں والوں نے بتایا، ادروائز ضرورت نہیں ہے، ان کو دماغ میں بھی نہیں آتا کہ یہ بھی کوئی ہے کہ سید غیر سید کا کف ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. یہ ہمیں کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. ہیومن ڈگنیٹی میں سب لوگ برابر ہیں. باقی جو اسپیسیفک چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ، کہ سید کو صدقہ نہیں لگتا، بخاری مسلم میں آتا ہے، وہ الگ چیز. تو نبی علیہ السلام نے بال اپنے نہیں کالے یا سرخ کیے، ضرورت نہیں تھی. کبھی کبھار مہندی لگا لی، بہت کم ایسے ہوا. المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے. امام شعبی کہتے ہیں، ایک امام شعبہ ہے نا، ایک امام شعبی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی کی زیارت کی ہوئی ہے. المستدرک الحاکم میں صحیح سند سے. ان کے سر
اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے، یعنی سیدنا علی بھی داڑھی کو نہیں رنگتے تھے۔ اس طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کو کئی صحابہ کے بارے میں، طبقات ابن سعد میں کئی صحابہ، جابر بن عبداللہ کے بارے میں، کئی تابعین کے بارے میں آپ کو ملے گا کہ وہ ان کی داڑھیاں سفید تھیں، سر کے بال سفید تھے، وہ نہیں رنگتے تھے۔ یہ بات اس چیز کا ثبوت ہے کہ صحابہ کرام اس کو واجب نہیں سمجھتے تھے، لہذا جماعت المسلمین نے جو فتنہ کھڑا کیا ہے نا کہ سفید داڑھی رکھنے والا گناہ گار ہے، یہ غلط ہے۔ ورنہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحاب وہ اس کو سمجھتے تھے، جیسا کہ کف والا مسئلہ ہے۔ وہاں ہم جماعت المسلمین والوں سے پوچھیں کہ جی یہ تو حکم ہے کف میں شادی کرو، تو پھر سید کا غیر سید سے شادی والا مسئلہ تو بالکل ٹھیک نکالا ہے، تو وہاں وہ کہیں گے نہیں نہیں یہ واجبیت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی صحابہ کرام نے، خود نبی الاسلام نے بھی داڑھی کو کہ وہ والے بال سفید رکھ کے ثابت کیا کہ واجبیت کے درجے میں بالکل لائق نہیں کرتا۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ سیدنا ابو بکر کے والد تھے ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، نبی الاسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا، 90 سال عمر تھی آلموسٹ، اسلام قبول کیا۔ جب جانے لگے تو نبی الاسلام نے ان سے فرمایا کہ ان کو کہو کہ اپنے داڑھی اور سر کے بالوں کو رنگیں اور سیاہ رنگ سے اجتناب کریں، اور اس حدیث میں الفاظ ہے کہ سر کے بال اور داڑھی کے بال ان کے سفیدی چمک رہی تھی۔ اب جو لوگ سیاہ رنگ کی مذمت کرتے ہیں وہ اس حدیث کو دلیل کے طور پہ لیتے ہیں۔ سر 90 سال کے بندے کو تو منع ہی کیا جائے گا نا کہ وہ کالے رنگ سے اجتناب کرے، اس حدیث سے پلی پکڑنا غلط ہے۔ اور اس میں کہا گیا ان کو ریڈ کلر سے رنگے، یعنی ماندی کے رنگ سے۔ ایک اور حدیث ہے جس سے غلط رزلٹ لوگوں نے نکالا ہے، وہ سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ہے، سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو کبوتر کے پوٹوں کی طرح اپنے آپ کو رنگیں گے، یعنی مراد جس طرح کبوتر کا پیٹ ہوتا ہے یعنی داڑھی والا پورشن، کیونکہ باقی روایتوں میں داڑھی کا بھی لفظ ہے، اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ ان کی نشانی نبی الاسلام نے بیان کی۔ اس حدیث سے کئی لوگوں نے دھوکہ کھایا، انہوں نے کہا کہ اس سے تو پتہ چلا کہ جو داڑھی رنگ لے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہو گیا کہ وہ، حالانکہ نبی الاسلام نے فرمایا ایک قوم آئے گی جس کی یہ نشانی ہوگی، اس عمل کو کنڈیم نہیں کیا تھا، ان کی نشانی بیان کی گئی تھی، جیسا کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ خوارج کی نشانی ہے کہ حلق کروائیں گے، سر مونڈیں گے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جو سر مونڈ لے تو وہ خارجی ہو گیا، خود مولا علی مونڈتے تھے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے نا، مولا علی کہتے ہیں جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے کہ جس شخص کا ایک بال بھی غسل میں خشک رہ گیا اس کو عذاب دیا جائے گا، تو فرماتے ہیں 3 دفعہ میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، اور اپنے سر کے بال موڑ دیے۔ سیدنا علی اپنے سر پہ بال نہیں رہنے دیتے تھے غسل کی احتیاط کی وجہ سے، اور سیدنا علی وہ ہیں کہ جن کی فیور میں ہم خوارج سے ٹکرائے ہوئے ہیں، اور وہ خود حلق کرواتے ہیں۔ اب کوئی نعوذ باللہ حلق والی حدیثیں حضرت علی پہ لگائے گا، لیکن یہاں پہ کتنے ظالم ہیں بریلویوں کے اندر خصوصاً، وہ تبلیغی جماعت والوں پہ وہ حدیث لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ گنج کرواتے ہیں تو خوارج کی نشانی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو بھی گنج کروا لے تو وہ خارجی ہوگا، خوارج کی نشانی ضرور ہے، وہ تو سر سکھ بھی داڑھی رکھتے ہیں، تو اب یہ تو نہیں کہ جو بھی داڑھی رکھ لے وہ سکھ ہوگا، مسلمان بھی تو ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اس کے لیے جو اولو العلم قائما بالقسط ہے، اہل علم سچائی پر قائم، اللہ سے ڈرنے والا، سچی بات کو ماننے والا، اس کی ترغیب دلانے والا، تو یہ سلف کا فہم اس کے بارے میں بالکل کلیئر ہے۔ اس میں آپ کو بتاؤں، امام طحاوی ہیں المتوفا 321 ہجری، 34 صدی ہجری میں اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، حنفی بھی ہیں۔ ان کی کتاب ہے مشکل الآثار، حدیث کی کتاب ہے، اس میں باقاعدہ انہوں نے اس حدیث کے اوپر بحث کی ہے، اور لکھا ہے اس حدیث سے کوئی یہ رزلٹ نہ نکالے کہ سر اور داڑھی کے بالوں کو کالا کرنے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، بلکہ یہ ایسی قوم کی نشانی ہے جو جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے کہ ان میں بھی یہ بات پائی جاتی ہوگی، اس بات کی وجہ سے وہ جنت سے دور نہیں ہوں گے، اپنے باقی کرتوتوں کی وجہ سے۔ عرض کر دیں کہ کون لوگ ہوں گے؟
میں تو بالکل واضح کہوں گا علماء سو ہوں گے، حقیقت بات ہے. ان پرانے بزرگوں نے تو نہیں بتایا، تو وہ ہمارے اس دور میں آپ دیکھ لیں علماء سو بھی ہیں، علماء حق بھی یہ کرتے ہیں، لیکن علماء سو بھی یہ کرتے ہیں جن کو ہر وقت ٹیشن ٹائٹ رہنے کا شوق ہے اور دین 2 نمبر بتا رہے ہوتے ہیں، غلط دین لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے لوگ ہر جگہ ہر وقت میں فکر میں آپ کو ملیں گے. تو یہ امام طحاوی نے لکھا. اس کے بعد امام ابن جوزی المتوفی 597 ہجری، محدث ابن جوزی جنہوں نے یزید کے رد پہ کتاب لکھی تھی، ان کی کتاب ہے الموضوعات، وضع کی گئی حدیثوں پہ. اس میں انہوں نے اس حدیث کے اوپر باقاعدہ بحث کی ہے کہ خدا کے لیے اس حدیث کو کبھی فٹ نہ کریں بال کالے کرنے کی مذمت پر. پھر انہوں نے لکھا کہ جب سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا سعد ابن ابی وقاص اور کئی صحابہ اور تابعین سے سر اور داڑھی کے بالوں کو کالا کرنا ثابت ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا جواز موجود ہے. اور انہوں نے داڑھی اتنی بھی بڑی نہ رکھیں کہ آپ کے لیے مصیبت ہو جائے. باقی میرا داڑھی پہ وہ لیکچر دیکھ لیں، مسئلہ 33، تو انشاءاللہ آپ کو کئی ایک معاملات کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہو گیا جی.